وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنے تن اور جان سے کرے اور اللہ کی عبادت اپنے مال سے بھی کرے. اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں کھپائیں. ایک ہے خرچ کرنا اور ایک ہے کھپا دینا. یہ جو کھپنے کا لفظ ہے انفاق کا صحیح ترجمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اپنے مال کو میرے راستے میں کھپا دو. اور شریعت یہ بتاتی ہے کہ مال دولت اور پیسہ چند ہاتھوں میں نہ رہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ سرمایہ اور مال گردش کرتا رہے سب لوگوں میں. اور یہی وہ چیز تھی جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں آئی اور انہوں نے جب عراق فتح ہوا اور بلاد شام فتح ہوئے یعنی دبئی کے ساحل تک پہنچ کے پھر مسلمانوں نے ایران کا رستہ اختیار کیا اور ایران کو فتح کرنے کے بعد جب وہ بلوچستان مکران میں پہنچے اور مکران سے وہ چین جانا چاہتے تھے سعد رضی اللہ عنہ تو یہ کئی لاکھ مربع میل کا علاقہ جب فتح ہو گیا تو فوج نے کہا کہ ہمارا اس میں حصہ ہے اور فوج میں زمینوں کی تقسیم کر دی جائے کیونکہ ہم لڑے ہیں خون بہایا ہے اور ہم نے ان علاقوں کو فتح کر کے ان کا خراج اور پیسہ سرکاری خزانے میں خلافت کو بھیجا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا بلائی اور شورا میں بہت دور دور سے لوگوں نے شرکت کی حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام سے گئے اور ان سب لوگوں نے بیٹھ کر اس بات پر بحث کی کہ کیا جب مملکت فتح ہو جائے تو اس میں فوج کو زمین تقسیم کی جائے گی یا نہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی اکثریت اس حق میں تھی کہ فوج کو جگہ دے دی جائے اور انہوں نے استدلال کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے خیبر کی فتح سے کہ خیبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا
اور خیبر کی فتح میں اپنا حصہ بھی رکھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے اور انہوں نے جوابات دینے شروع کیے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو اطمینان نہیں ہوا، اور پھر دوسرے دن بھی اور تیسرے دن بھی، اور آپ نے اگلے دن صبح شورا میں کہا کہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کی کتاب سے کیا رہنمائی ملتی ہے، تو دیکھو قرآن کی فلاں آیت سورہ حشر میں آئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فوج کو زمین تقسیم نہیں کی جائے گی۔ اور جب انہوں نے اس سے استدلال کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ دو کے علاوہ سب مان گئے، اور انہوں نے کہا ہماری نگاہ قرآن کی اس آیت پر نہیں تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نہیں مانے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہیں مانے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عقلاً کہا کہ اگر ساری زمینیں فوجوں کو فوج کو دے دوں تو مجھے بتاؤ مسلمانوں کے لیے جو پل بنانے ہیں، جو سڑکیں بنانی ہیں، جو مسلمانوں کے تعلیمی ادارے قائم کرنے ہیں، دران والے کہ میں اپنے ملک میں ضروری قرار دے چکا ہوں کہ ہر ایک مدرسے میں سوئمنگ پول بنائے جائیں، تیرنے کے لیے جگہ بنائی جائیں، اور بچے اس میں تیراکی کی تربیت حاصل کریں گے، لیکن ان تمام اقدامات کے لیے پیسہ کہاں سے آئے؟ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جو خراج اور عشر ہے اس سے پیسہ میرے پاس آئے گا تو میں خرچ کروں گا، اگر زمینیں فوج کو دے دوں گا تو سرکار کیسے چلے گی؟ ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ رہ گئے اور فیصلہ ان کی رائے کے خلاف ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں یہ چاہ اللہ نے کہ دولت کے مالک اور دولت کا انجماد چند ہاتھوں میں نہ ہو جائے اور وہ گردش کرتی رہے، یہاں تک کہ 40 سال میں ایک پوری نسل ایسی ہے جس کا سرمایہ نکل کے غریبوں تک پہنچ، اس سے بھی کم 40 سال تو جب ہو جب وہ زکوٰۃ صرف دے، اور ہر سال 2.5% جب زکوٰۃ کا دے گا تو 40 سال میں اس کا اصل سرمایہ نکل جائے گا، اور پھر جو بھی نفع وہ کمائے سو کمائے۔ اور اس کے بعد کچھ چیزیں اور بھی لاگو کر دی اور کہا کہ یہ بھی ضروری ہیں، اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جو چیز بھی دنیا میں، گھر میں، محلے میں، کسی جگہ پہ ہماری ضرورت سے زائد ہوتی تھی ہم اس پہ اپنا حق نہیں سمجھتے، ہم جانور کو ذبح کرتے تھے اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اس جانور کا گوشت گھر کے لیے کافی ہے اور اس کی سری ہماری ضرورت سے زائد ہے تو ہم اپنے ہمسائے کو بھجوا دیتے، ہم نہیں کرتے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے بکرا ذبح کیا اور پھر اس کی سری اپنے ہمسایوں کو بھجوا دی، معلوم ہوا انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور محلے میں دوسرے گھر، تیسرے گھر اور 7ویں گھر سے پھر 8واں میرا گھر تھا پھر واپس آ گئی، اور سب نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور جو چیز ضرورت نہیں ہے اسے ہم اپنے گھر میں نہیں کرتے۔ یہ انفاق تھا۔ اسی شریعت نے زکوٰۃ کے علاوہ جو چیزیں فرض قرار دیں کہ انہیں ضرور خرچ کرنا ہے، ان میں سے ایک یہ قربانی ہے، اور اللہ نے فرمایا فصلی لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور ذبح کیجیے، قربانی کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر گروہ جو مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کے کچھ مناسک ہوتے ہیں جن کو وہ ادا کرتا ہے، اور اللہ نے
نے اس امت کے لیے منصب یہ رکھا کہ لوگ اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے ان 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 ذی الحج کا سورج ڈوبنے تک کے 3 دن جو ہیں، سب سے زیادہ وہ عمل جو اللہ کا قرب دلاتا ہے بندے کو، اور بندگی کا سب سے بڑا مظہر اور اللہ کی خوشی کا سبب ان 3 دنوں میں جانور کا خون بہانا۔ اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ بات یہ نہیں ہے کہ اس کے سارے احکامات آپ کی عقل میں آ جائیں۔ اس نے بتایا کہ میرے کچھ کام ایسے ہیں جو تمہاری عقل سے ماورا ہیں۔ ایک ہے عقل کے خلاف ہونا، اور ایک ہے عقل کے ماورا ہونا، عقل سے پرے ہونا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عقل کے خلاف بات ہے کہ کوئی بچہ اس پوری مسجد کو اپنی انگلی سے اٹھا کر اوپر پھینک دے۔ ایک ہے عقل کے ماورا کہ جو بات حقیقت میں ہو مگر انسان کی عقل تھوڑی ہے اس میں نہ آئے، یہ بات درست ہے۔ اس لیے کہ عقل انسانی کا ارتقا ہوتا ہے، اور عقل انسانی خالص عقل دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ 2 باتیں ان کا وجود محال ہے، ایک خالص کشف صوفیہ کا جس میں خارج کے اثرات نہ ہوں، اور ایک خالص عقل انسانوں کی قطعاً نہیں پائی جاتی۔ ہر انسان کی عقل ماحول سے متاثر ہوتی ہے، تعلیم سے متاثر ہوتی ہے، نگاہ جو دیکھتی ہے اس سے متاثر ہوتی ہے۔ یہ جو چیز ہے کانٹ جو مشہور فلسفی تھا اس نے لکھی، لیکن اس سے 400 برس 300 برس پہلے حضرت مجدد ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں تحریر فرمائی کہ دنیا میں خالص کشف اور خالص عقل کا وجود نایاب۔ عقل سے آدمی متاثر ہوتی ہے، انسان کی عقل بچپنے میں عقل اور ہوتی ہے، 20 سال کی عمر میں عقل کچھ اور فیصلے کرتی ہے، 50 سال کی عمر میں اور فیصلے کرتی ہے، کیونکہ تجربہ شامل ہو جاتا ہے۔ اور موت سے پہلے کوئی پوچھے کہ صاحب جس عقل کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے تو بندہ کہتا ہے پورا کہ خواب کا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا افسانہ۔ بہت سی چیزیں ہر آدمی کی عقل میں نہیں آتی۔ بچے کو بٹھا کے آپ ایٹم بم کی تھیوری سمجھانے لگے، ایم اے کی بات کرنے لگے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہماری سمجھ میں آتی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اس کی عقل اتنی نہیں۔ اسی لیے یہ انسانی عقل اس کا ارتقا جب خالص ہو جائے گا اور جنت میں جب پہنچے گا انسان تو عقل اتنی زیادہ، شعور اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ سب سے پہلے جو مسئلہ اس کی سمجھ میں آئے گا وہ اللہ کی تقدیر ہے۔ اس لیے جو لوگ آج کی عقل سے تقدیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، وجہ اس کی ہے کہ عقل ابھی اس مقام تک نہیں پہنچی، شعور اس مقام تک نہیں پہنچا۔ یہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو بچے 1995 کے بعد نسل جو آئی ہے، اب 15 سال کا بچہ وہ چیزیں میڈیا کی وجہ سے جانتا ہے جو اس سے پچھلی نسل 40 سال کی عمر میں بھی نہیں جانتی۔ اس لیے عقل متاثر ہوتی ہے۔ یہ جواب ہے ان تمام لوگوں کے اعتراض کا جو یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ قربانی کی جگہ غریبوں کی مدد کر دی جائے، کیوں نہ غریبوں کو پیسے دے دیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا کہ ان دنوں میں پیسے نہیں دینے، ان دنوں میں جانور ہی ذبح کرنا ہے، اس کا خون بہانا ہی اللہ کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ قربانی کے علاوہ خیرات کرے، پیسے دے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی، لیکن اللہ نے بتایا کہ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جانور ذبح کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے ذبح کے وقت تم خود حاضر۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا اور صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا تھا کہ جانور کے ذبح کے وقت تم رہنا، اور جب خون گرتا ہے جانور کا تو جب چھری چلتی ہے تو چھری چلنے میں اور خون گرنے کے درمیان جو وقفہ آتا ہے، اللہ اس وقفے میں اگر اس کی نیت سچی ہے تو اس قربانی کو قبول کر لیتا ہے، اور اللہ قبول کر لیتا ہے قبل اس کے کہ خون کا قطرہ زمین پر گرے، اور اللہ پھر لوٹا بھی دیتا ہے کہ کھاؤ پیو اور اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کرو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اہل مکہ جب حج ہوتا تھا تو حج میں مینا میں ذبح کرتے تھے نا، تو مینا سے خون لگن میں بھر بھر کے جما کے اور قربانی کے جانور کے بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے لا کے بیت اللہ کی دیواروں پر رکھ دیتے تھے، خون کو بیت اللہ سے مل دیتے تھے۔ اللہ نے وہی نازل فرما دی اور اللہ نے کہا نہیں جناب اللہ تک نہیں پہنچتا یہ خون اور گوشت جو تم لا کے خدا کے گھر پہ چڑھاتے ہو، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تو دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے دل کی نیت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آدمی قربانی کے وقت حاضر ہو، اور جب ذبح کرے خود اپنے ہاتھ سے تو جانور کا منہ اور اپنا منہ دونوں کے دونوں قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، یہ سنت موقتہ ہے، اس کا ترک گناہ ہے۔ یعنی فرض کیجئے یہاں ذبح کرنا ہے تو یہاں قبلہ اس طرف ہے، جانور کا منہ بھی قبلے کی طرف کیا جائے اور ذبح کرنے والے کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، اور پھر وہ پڑھے بسم اللہ واللہ اکبر۔ اگر وہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر کی بجائے الف واو کی بجائے پڑھ دے تو بھی درست ہے، حتیٰ کہ اپنی زبان میں پڑھ دے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے لیے ذبح کرتا ہوں تو بھی درست ہے، اس لیے کہ ذبح پہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں لے گا۔ فقہا نے لکھا ہے درست ہو جائے گی اس کی قربانی، اور قربانی میں سب سے افضل یہ ہے کہ آدمی خود اس کو پالے اور پالنے کے بعد خود اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تاکہ دکھ خود کچھ محسوس ہو۔ ٹھیک ہے جانور میں حصے ڈالنے سے قربانی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس کو اکثر قرار دیا، فرمایا کہ دیکھو لن تنالوا البر، تم نیکی کے حقیقی مقام تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو مما تحبون جسے تم محبت کرتے۔ اس کی محبت ہوتی ہے، گھر کے بعد کتا پل جائے ایک آدھ سال رہ جائے تو ایک دن آدمی یہ بھی پوچھتا ہے وہ کتا کہاں گیا، تعلق ہو جاتا ہے نا۔ تو جس جانور کو وہ پالے گا اور پھر ذبح کرے گا ایک دو آنسو نکل آئیں گے، افسوس ہوگا دل میں۔ اللہ کو یہ افسوس پسند ہے کہ اس نے اپنی محبت والی چیز میری راہ میں قربان کر دی، اور باقی یہ کہ 7 حصے ڈال لیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمیوں کے لیے 7 حصے رکھے۔ اس لیے بڑے جانور کی قربانی میں 7 افراد ہونے چاہیے۔ یہ مسئلہ سن لینا چاہیے۔ مثلاً گائے خریدی 5 آدمیوں نے، اور 5 آدمیوں نے کہا کہ ہمارے 7 حصے رکھ لو، ایک آدمی نے 2 حصے لے لیے، اس نے کہا ایک یہ میرا حصہ ہے اور میرے ہی عقیقے کا بھی حصہ ہے، تو اس آدمی یہ بات ناجائز ہو گئی، وہ قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہے کہ میرا حصہ ہے، میری والدہ کا ہے، ایک بہن کا ہے، تو 7 افراد اور 7 حصے۔ ہمارے اساتذہ اس بات کو ناجائز کہتے تھے فتوے کے اعتبار سے، اور وہ کہتے تھے کہ لوگ ایک جانور خریدتے ہیں اسی میں اپنے عقیقے کا حصہ بھی ڈال لیتے ہیں، اسی میں قربانی کا حصہ بھی ڈال لیتے ہیں، اور یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے۔ افراد 7 ہونے چاہیے۔ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ میری طرف سے ایک حصہ ہے، میری والدہ کی طرف سے ایک حصہ ہے جن کا انتقال ہو گیا، والد کی طرف سے ایک حصہ ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، میرے دادا کی طرف سے ہے۔ افراد مختلف ہو گئے نا، جب افراد مختلف ہو گئے تو مختلف افراد کا مختلف مجموعہ بن گیا۔ فقہ حنفی میں مسئلہ اسی طرح لکھا ہے، اور بڑا خطرہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر
مشترکہ جانور ذبح کیا جائے اور کسی آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو درست عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں. 7 آدمی ایک کہتے ہیں میں تقدیر کو نہیں مانتا. یہ تقدیر کا نہ ماننا یہ اس ایمان کے منافی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے. اور یہ تقدیر کا نہ ماننا کفر کی حرکتوں میں سے ہے. دوسرا کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا. ایک آدمی کا بھی عقیدہ خراب ہے باقی کی قربانی کو لے ڈوبے گا. اس لیے قربانی میں سب سے اچھا یہ کہ چاہے چھوٹا جانور کرے مگر اپنا کرے اور جانور کی عمر کا اعتبار ہے دانتوں کا اعتبار ہے. پکا بتاؤ کہ اونٹ یا اونٹنی 5 سال کے اور گائے 8 جانوروں کی قربانی اللہ نے جائز قرار دی. اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، اور اسی پہ قیاس کیا ہے بھینس کو اور بھینسے، اور بکرا اور بکری، دمبا اور دمبی. ان 8 یا 10 جانوروں کی قربانی جائز ہے. اس کے علاوہ قربانی جائز نہیں. اور جو بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا وہ کرنے کی اجازت ہے. اور ان جانوروں میں عمر کا اعتبار تو اونٹ اور اونٹنی 5 سال کے، بڑا جانور بھینس، گائے، بیل، بھینسا یہ سب 2-2 سال کے، بکرا یا بکری 1 سال کا، اور دمبا اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہے اور 1 سال کے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے اور اس کے برابر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. لیکن وہ 1 سال کے برابر کا لگنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی خوشی اور تمہارے جانور میں جتنے بال ہوں گے اتنی نیکی. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اور دمبے میں بال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمبے کا ایک رواں تمہیں ایک نیکی دلائے گا کیونکہ اس میں دمبے میں بال یا روئیں زیادہ ہوتے ہیں. یہ بتا دیا. اور اسی طرح انسان کا خیال کرنا چاہیے کہ کسی انسان کے پاس اگر 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی جو ہے یہ بن جاتی ہے 52 تولے چاندی کے برابر، 52.5 تولے. اور اس کے ساتھ ساتھ سونا، اور سونے کو فقہاء نے 87 گرام لکھا ہے فقہاء احناف نے. تو کسی آدمی پر 5 چیزیں قربانی کو واجب کر دی. بنیادی طور پر اتنا پیسہ ہونا چاہیے جو پیسہ آج 87 گرام سونے کے برابر ہے یا 612 تولے 612 گرام چاندی کے برابر ہے. بنیاد کے اس بنیادی سکے اور پیمانے کو مانتے ہوئے کسی کے پاس اگر اتنا سونا ہے تو اس پہ قربانی واجب، اتنی چاندی ہے اور اس پہ قربانی واجب. تجارت کا سامان تیسری چیز ہے، یہ اگر اتنا ہے تو اس پہ قربانی واجب. چوتھی چیز اس کی ضروریات زندگی ہیں کہ اگر ضروریات زندگی سے چیزیں اتنی زیادہ ہیں یہ، اور 5ویں چیز پیسہ ہے، سونا چاندی پیسہ جو بینک میں کہیں رکھا ہوا ہے. یہ تینوں چیزیں اور چوتھی چیز سامان تجارت اور 5ویں چیز ضروریات زندگی سے زیادہ. مثلاً ضروریات زندگی میں 3 کپڑے ہیں، اگر 50 کپڑوں کے جوڑے ہیں اور باقی 47 کو بیچ کر وہ پیسہ 612 گرام چاندی کے برابر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کپڑوں کو بیچے اور اس پیسے کو مارکیٹ میں لائے، اللہ خرچ کرے. یہ تصور درست نہیں ہے کہ ایک قربانی ہو گئی سب کی طرف سے گھر میں. بچوں کی ملکیت میں اتنا پیسہ ہے، بچوں کی قربانی الگ. بیوی کی ملکیت میں اتنا پیسہ ہے، اس کی قربانی الگ. سونا اور چاندی اس کے پاس ہے وہ بیچیں قربانی کریں، شوہر کے ذمہ تھوڑے ہی ہے. اور اگر شوہر کر دے اس کی طرف سے یہ نیکی ہے، اچھی بات ہے. اس لیے چاہیے کہ اپنی ضروریات زندگی پر غور کرے. ایک آدمی کی ضرورت ہے کمپیوٹر، ضروریات زندگی میں رکھتا ہے، ایک کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ بیچ کر 612 گرام
چاندی یا 87 گرام سونے کے برابر مالیت ہے، اس پہ شریعت کہتی ہے یہ پیسے کو نہیں رکھے گا، خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں، تاکہ پیسہ اللہ نے فرمایا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اور یہ گردش پیسے کی ہم نے اس لیے رکھی ہے تاکہ تم میں سے چند ہاتھ پیسے کے مالک نہ بن جائیں۔ اور حلال جانور میں 8 چیزیں مکروہ ہیں۔ یہ مکروہ کیا ہے؟ حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی اور حرام برابر ہے عمل، اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ مکروہ سے زیادہ جائز ہو گئی کوئی چیز، مکروہ تحریمی اور حرام دونوں برابر ہیں عمل کے اعتبار سے۔ یہ فقہا کی اپنی اصطلاح ہے کہ کیوں انہوں نے حرام سے ایک درجہ اس کا کم کیا، یہ ان کی اپنی بحث ہے، لیکن حلال جانور میں 8 چیزیں فقہا نے حرام لکھی ہیں، مکروہ لکھا ہے، ان کو نہیں کھانا چاہیے۔ ایک تو ہے بہتا ہوا خون، اور بہتا ہوا خون قرآن نے بھی حرام کہا، اللہ نے فرمایا کہ دم مسفوح، وہ خون جو بہتا ہوا ہے جانور کو ذبح کرنے کے وقت نکلتا ہے، یہ حرام ہے۔ دوسری چیز جو حرام فرمائی گئی یا مکروہ تحریمی وہ فستہ ہے، فستہ جس کے متعلق کہتے ہیں کہ کسی انسان سے نکال دیں تو یہ اطباء کہتے ہیں نفسیات کے ماہرین کے اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے، پتھریاں پڑ جاتی ہیں فستے میں، وہ مقام۔ اور تیسرا فستہ مرارہ جسے لکھتے ہیں، یعنی جہاں پر آ کر پیشاب جمع ہوتا ہے انسان کے جسم میں، اسے ہی مثانہ بھی کہتے ہیں، یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز حدود، ان کو مکروہ لکھا گیا یا حرام، وہ جائز نہیں ہے۔ اور 2 چیزیں مؤنث اور مذکر جانور کی پیشاب کی جگہ یہ 6، اور 7ویں چیز جو ہے وہ ہے جو 7ویں چیز کھال کا جلانا، اوپر سے جل جائے یہ ٹھیک ہے، پھر اس کھال کا کھانا جائز ہے، لیکن یہ جو بال ہیں ان کا کھانا جائز نہیں۔ اور 8ویں چیز فقہا نے حرام مغز لکھا ہے، اس حرام مغز کا کھانا جائز نہیں۔ تابی رسول مختار کی شرح اس میں انہوں نے لکھا ہے، اور یہ جو حرام مغز ہے نا، یہ ایک سفید کی رگ ہوتی ہے جو جانور کی کمر کی ہڈی میں ہوتی ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کھائے گا تو گناہ کا کام کرے گا، اور یہ حرام مغز کسی بھی جانور میں جائز نہیں ہے، مرغی میں بھی جائز ہے۔ اور مرغی میں حرام مغز کہاں ہوتا ہے؟ گردن۔ مرغی میں حرام مغز گردن میں ہوتا ہے، اس کی مرغی کی گردن کو کبھی دیکھیں اس سے سفید رگ ہوتی ہے، اس کا کھانا درست نہیں۔ اور لوگ اس کی تمیز کیے بغیر گردن چبا جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے۔ صاحب فضائل صنائع نے امام قاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو منع کیا تھا، اس میں البتہ حرام مغز کا ذکر نہیں۔ تو یہ 8 چیزیں 7 چیزیں یہ ہو گئی، 8 ہو گئی، اور ایک اور چیز ہے اور وہ ہے کپورے۔ یہ مکروہ تحریمی لکھا ہے کسی فقہا نے، علامہ قاسانی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ حدیث لائے ہیں کہ کپوروں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ملیں گے تو پستہ ہے اور اس کے ساتھ مثانہ ہے، پھر اس کے بعد 2 جگہ پیشاب کرنے کی ہیں، اسی طرح کپورے ہیں، کھال کے بال ہیں اور حرام مغز ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانا جائز نہیں۔ تو اس لیے جو لوگ قربانی میں کپورے رکھ لیتے ہیں یا کھاتے ہیں وہ درست نہیں ہے، حتیٰ کہ کپورے ملا کر یہ جو مختلف اشیاء بنتی ہیں ان کا کھانا بھی جائز نہیں۔ فقہا نے بڑی صراحت سے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو صحیح بات کی اطلاع کر دیں، باقی عمل کرے نہ کرے اس کے بعد کیا دلیل ہوگی یہ اللہ جانے اور وہ جانے، مگر کپورے اور حرام مغز اس سے بچنا چاہیے، مسلمانوں میں عام ہوتے جا رہے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔